بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کے بعد یہ جلالی آیت 25 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی آیت 25 بار پڑھیں۔ غیبی مدد کے نظارے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیے انشاءاللہ۔ ناظرین، کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 25 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی، اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے؟ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، دقتوں اور نعمتوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سایہ تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سایہ تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے، بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ ترجمہ: بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمان پروردگار ہے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَلِلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ ترجمہ: اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پر صحیح ایمان۔ جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں۔
یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ترجمہ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتات ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ترجمہ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ نمبر 2، عمل میں اخلاص۔ ہماری جدوجہد اور عمل میں اخلاص والیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما ینصر اللہ ھذہ الامۃ بضعیفیھا بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ترجمہ، بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز، اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اولاً عملوں میں کوتاہی، اس پر مستزاد اخلاص کی کمی یا فقدان، شہرت، ریا، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو عکارت کر دیا اور ساتھ ساتھ نصرت الہی سے محروم بھی ہو گئے۔ نمبر 3، دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ ہو یا حالت امن، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیں۔ بدکار کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ترجمہ، اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت دی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ترجمہ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے: اخلاص کا فقدان، بدعملی اور حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا موجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے ایک مخصوص طبقہ نے، جن کی اکثریت ہے، مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا میں امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومن کے سر ہے۔ نمبر 4، نماز۔ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط پر اسی دعوت پہ کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو
یہ تو مقصد حیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض کے علاوہ سنت کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پریشان کن معاملہ میں نماز کا سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے، بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلہ کی نماز وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ نمبر 5، صبر۔ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جزا فضا کرنا نصرت الہی کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں صبر ایوب اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 6، اللہ ہی پر توکل۔ انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پہ سوال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، اس کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ: پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری، رشوت، سود، غبن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سایہ تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اجتماعی زندگی میں فتح و نصرت کے لیے مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ مزید چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک تمام مسلمانوں میں اتحاد، افتراق سے دوری، دوسرا باہم مشاورت، تیسرا مادی وسائل کی فراہمی، مجرب لشکر، جدید اسلحے، کارگر دفاعی قوت،
چوتھا عملی اقدام، جمود کا سدباب، اور پانچواں مسلک پرستی کا خاتمہ، بالفاظ دیگر شریعت الہی کا نفاذ۔ سوچنے کا مقام ہے، آج امریکہ 50 ریاستوں کو ملا کر سپر پاور بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس 57 مسلم ممالک ہیں۔ ہم کیوں نہیں سپر پاور؟ جبکہ مادی قوت کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں۔ الہی، قدم قدم پر تیری نصرت و تائید کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی نصرت سے نواز دے۔ مسلم قوم ظالموں کے نرغے میں ہے، غیبی مدد کے ذریعے تو ان کی حفاظت فرما اور دنیا میں دوبارہ ہمیں کافروں پر غلبہ دے، آمین۔ ناظرین محترم، اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادات ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔
دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ ایک آیت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے ہی پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس آیت کو 25 مرتبہ پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے گا، 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیشہ بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 25 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 25 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا،
یہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دیں، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دیں۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔